الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمارے لیول 4 کی 20ویں کلاس اور دوسرے مرحلے توضیح الافلاق کی بھی آخری کلاس ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پھر ہم توضیح التوقیت اور اس کے بعد پھر فتح رضا شریف پڑھیں گے۔ آخری کلاس کے اندر واجب الحفظ امور ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ اس کتاب میں جتنی آپ نے اصطلاحات دہرائی، جتنی اصطلاحات آپ نے پڑھی، ان کو سمجھا، ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا، اب ان تمام کی ایک دو دو تین تین لائنوں کے اندر تعریفات آ رہی ہیں، مختصر تمام کی تعریفات ہے کہ جن کو تفصیل سے بحث ذکر کی تھی، اب ان کے خلاصے کے طور پہ تعریفات تمام کی تمام آئیں گی، تو اس کے ذریعے آپ کو پچھلا پکا کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب وقت کیا آخر میں وقت ملا تو ٹیسٹ کے حوالے سے بھی کلام کریں گے، ورنہ پھر انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے اندر عرض کر دوں گا۔ واجب الحفظ امور۔ فلک اطلس فلک الافلاق کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی ستارہ نہیں ہے۔ فلک ثوابت، فلک البروج، سماع الرؤیا، اقلوم الرؤیا، اس فلک کو کہتے ہیں جو فلک الافلاق کے نیچے اور باقی تمام افلاق کے اوپر ہے، اور اس میں ایسے کواکب ہیں جن کی حرکت ذاتیہ نہایت سست ہے۔ چاہیے پھر ایک دفعہ بات آئی تھی نا کہ اس کے اعراب کے اطلس ہے، اطلس وغیرہ ہے، تو اس کے اعراب ہے اطلس، فلک کے اطلس۔ قطب شمالی فلک الافلاق کے اس قطب کو کہتے ہیں جو شمال کی طرف ہے۔ یہ آپ کو یہ واجب الامور ٹیسٹ میں بہت کام آئیں گے، اشارہ دے دیا میں نے آپ کو۔ قطب جنوبی فلک الافلاق کے اس قطب کو کہتے ہیں جو جنوب کی طرف ہے۔ معدل النہار اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان 90 درجے فصل پر ہے۔ منطقۃ البروج اس دائرے کو کہتے ہیں جو معدل النہار کا تقاضا اس طرح کرتا ہے کہ دونوں قطبوں کے درمیان 23 درجہ 27 دقیقے کا فصل ہے۔ مارا بالاقطاب الاربعہ اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں جو معدل النہار کے دونوں قطبوں اور منطقۃ البروج کے دونوں قطبوں سے گزرتا ہے۔ دائرۃ المیل اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں جو معدل النہار کے دونوں قطبوں سے گزرتا ہے۔ دائرۃ الارض اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں جو منطقۃ البروج کے دونوں قطبوں سے گزرتا ہے۔ دائرۃ الافق اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں جس کا ایک قطب سمت الراس اور دوسرا قطب سمت القدم ہے۔ وضاحت سب کی ہو چکی ہیں، حاجت تو دوبارہ ہے نہیں۔ دائرہ نصف النہار اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں کہ اس دائرہ پر آفتاب صرف ایک مرتبہ آتا ہے، ہر دن افق سے اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ افق سے اتنا اونچا صبح سے اس وقت تک نہیں ہوتا، نہ اس کے بعد شام تک اتنا اونچا ہوتا ہے۔ بلفظ دیگر اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں کہ جس دن اس دائرہ پر آفتاب صرف ایک مرتبہ آتا ہے، ہر دن سمت الراس سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ سمت الراس سے اتنا قریب اس وقت تک نہیں ہوتا، نہ اس کے بعد شام تک اتنا قریب ہوتا ہے۔ بلفظ دیگر اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں کہ ہر دن اسی دائرے پہ پہنچ کر ہی آفتاب کو افق سے اتنا اونچا ہوتا ہے کہ جتنا اونچا اس دن کے کسی حصے میں نہیں ہوتا۔ دائرہ اول السمود اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں جو سمت الراس و سمت القدم اور نقطہ مشرق و نقطہ مغرب سے گزرتا ہے۔ دائرہ وسط سماع الرؤیا اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں کہ جو منطقۃ البروج کی دونوں قطبوں اور سمت الراس والقدم سے گزرتا ہے۔ دائرۃ الارتفاع دائرہ سمتی اس دائرہ عظیمہ کہتے ہیں جو سمت الراس والقدم سے گزرتا ہے۔ مدار یومی اس دائرہ صغیرہ کو کہتے ہیں جو معدل النہار کے موازی ہے۔
خط استوا اس دائرہ عظیمہ کہتے ہیں جو کرۂ پر معدل النہار کا محاذی ہے۔ انقلاب سیفی منطقۃ البروج کے اس نقطے کو کہتے ہیں جو اس کے نصف شمالی کے دو حصوں مساوی حصوں کے درمیان مشترک ہے۔ انقلاب شرطی منطقۃ البروج کے اس نقطے کو کہتے ہیں جو اس کے نصف جنوبی کو دو مساوی حصوں میں کے درمیان حد مشترک ہے۔ اعتدال ربیع اس نقطے کو کہتے ہیں جس پر معدل النہار اور منطقۃ البروج کا تقاطع ہوا ہے اور انقلاب شرطی پر کھڑے ہو کر معدل النہار کو بائیں جانب لینے پر وہ نقطہ چہرے کے سامنے پڑتا ہے۔ اعتدال خریفی اس نقطے کو کہتے ہیں جس پر معدل النہار اور منطقۃ البروج کا تقاطع ہوا اور انقلاب سیفی پر کھڑے ہو کر معدل کو دائیں جانب لینے پر وہ نقطے پر چہرے پر پڑتا ہے۔ نظیر سیفی اس نقطے کو کہتے ہیں جس پر معدل النہار اور معرب الاقطاب اربع کا تقاطع ہوا اور وہ انقلاب سیفی کے قریب ہے۔ نظیر شرطی اس نقطے کو کہتے ہیں جس پر معدل النہار اور معرب الاقطاب اربع کا تقاطع ہوا اور وہ انقلاب شرطی سے قریب ہے۔ ممثل اس فلک کو کہتے ہیں جو موافق المرکز ہو اور اس کا منطقہ منطقۃ البروج پر منطبق ہو۔ یہ 7 فلک ہیں جن میں سے 5 فلک ممثل تو خمسہ متحیرہ کے افلاک کلیہ اور ایک فلک ممثل شمس کا فلک کلی اور ایک فلک ممثل جوزر ہے، اور کبھی تقریباً فلک ثوابت کو بھی ممثل کہا جاتا ہے، تو اس طرح ممثل کی تعداد 8 ہے۔ مائل اس فلک کو کہتے ہیں جو موافق المرکز اور اس کا منطقہ منطقۃ البروج پر منطبق نہ ہو، اور یہ صرف ایک فلک جزوی ہے جو مائل قمر نام سے موسوم ہے۔ راس و زم ان دو نقطوں کو کہتے ہیں جن پر مائل کا دائرہ منطقۃ البروج تقاطع کرتا ہے۔ میل معدل النہار سے مرکز شمس یا فلک کے کسی نقطے کی دوری کو کہتے ہیں جس کی مقدار دائرۃ المیل یا دائرۃ الارض کی وہ اکثر قوس ہے جس کا ایک کنارہ معدل النہار سے دوسرا کنارہ مرکز شمس یا فلک کے کسی نقطے سے مماس ہے۔ میل اول اس میل کو کہتے ہیں جسے دائرۃ المیل سے ناپا گیا ہو جس کی مقدار دائرۃ المیل کی وہ قوس ہے جس کا ایک کنارہ معدل النہار سے اور دوسرا کنارہ مرکز شمس یا فلک کے کسی نقطے سے مماس ہے۔ میل ثانی اسے کہتے ہیں جسے دائرۃ الارض سے ناپا گیا ہو جس کی مقدار دائرۃ الارض کی وہ اکثر قوس ہے جس کا کنارہ معدل النہار سے اور دوسرا کنارہ مرکز شمس یا فلک کے کسی نقطے سے مماس ہے۔ بعد کوکب معدل النہار سے شمس کے علاوہ کسی دوسرے کوکب کے مرکز کی دوری کو کہتے ہیں جن کے مقدار دائرۃ المیل کی وہ اکثر قوس ہے جس کا ایک کنارہ معدل النہار اور دوسرا کنارہ شمس کے علاوہ کسی دوسرے کوکب کے مرکز پر مماس ہے۔ عرض کوکب منطقۃ البروج سے مرکز کوکب کی دوری کو کہتے ہیں جس کا مقدار دائرۃ الارض کی وہ اکثر قوس ہے جس کا ایک کنارہ منطقۃ البروج سے اور دوسرا کنارہ مرکز کوکب سے مماس ہے۔ طول کوکب برج حمل کے مبدا سے مشرقی طرف مرکز کوکب کی دوری کو کہتے ہیں جس کا مقدار منطقۃ البروج کی وہ قوس ہے جس کا غربی کنارہ مبدا حمل سے مماس ہے اور شرقی کنارہ اس نقطے سے مماس ہے کہ جس نقطے پر دائرۃ الارض اور منطقۃ البروج کا تقاطع ہوا ہے۔ عرض تدویر منطقۃ البروج سے مرکز تدویر کی دوری کو کہتے ہیں جس کی مقدار دائرۃ الارض کی وہ اکثر قوس ہے جس کا ایک کنارہ منطقۃ البروج سے اور دوسرا کنارہ مرکز تدویر سے مماس ہے۔ طول تدویر برج حمل کے مبدے سے مشرقی کی طرف مرکز تدویر کی دوری کو کہتے ہیں جس کی مقدار منطقۃ البروج کی وہ قوس ہے جس کا غربی کنارہ مبدا حمل سے مماس ہے اور شرقی کنارہ اس نقطے سے مماس ہے کہ جس نقطے پر دائرۃ الارض اور منطقۃ البروج کا تقاطع ہوا ہے۔ عرض البلد معدل النہار سے سمت الراس کی دوری کو کہتے ہیں جس کی مقدار دائرہ نصف النہار کی وہ اکثر قوس ہے جو معدل النہار اور سمت الراس کے درمیان یا معدل النہار اور سمت القدم کے درمیان یا قطب معدل اور افق کے درمیان جو بلد معدل النہار سے شمال کی طرف اس کا ارض شمالی اور جو معدل النہار سے جنوب کی طرف ہے اس کا ارض جنوبی۔ طول البلد مبدا طول سے مشرق مغرب کی طرف معدل النہار کا اس نقطے کی دوری کو کہتے ہیں جو بلد کے دائرہ نصف النہار کے فوقانی حصے سے مماس ہے۔ بلب سے دیگر مبدا طول سے مشرق یا مغرب کی طرف معدل النہار کے اس نقطے کی دوری کو کہتے ہیں جو بلد کے سمت الراس سے قریب تر ہے۔ طول البلد کی مقدار معدل النہار کی وہ قوس ہے جس کا ایک کنارہ مبدا طول سے مماس ہے اور دوسرے کنارے کے دائرہ نصف النہار کے فوقانی حصے سے مماس ہے۔ جو بلد مبدا طول سے مشرق کی طرف ہے اس کا طول شرقی، جو بلد مبدا طول سے مغرب کی طرف ہے اس کا طول غربی۔
معدل النہار کے اس نقطے کو کہتے ہیں جو اصل کے دائرہ نصف النہار کے فوقانی حصے شمال سے آج کل گرینوچ کو اصل مان لیا گیا ہے۔ تمام عرض البلد سمت و راست سے قطب معدل کی دوری کو کہتے ہیں جس کا مقدار دائرہ نصف النہار کی وہ اکثر قوس ہے جو قطب معدل اور سمت و راست کے درمیان یا قطب معدل اور سمت القدم کے درمیان یا معدل اور افق کے درمیان یا 90 درجے میں سے عرض البلد کو گھٹانے پر باقی ہو۔ برج منطقۃ البروج کے ایسے 12ویں حصے کو کہتے ہیں جو 6 دائرۃ الارض کے تقاطع سے حاصل ہوا ہے جن میں سے ایک دائرہ دائرۃ الارض انقلابین سے گزرا ہے۔ 12 بروج: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ یہ پائے بھی اسی ترتیب سے جاتے ہیں، مطلب بعض اوقات آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ طلوع کبھی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی ترتیب اسی طرح سے۔ نقطہ مشرق: اس نقطہ مشرق کو کہتے ہیں جو معدل النہار اور افق حقیقی کا تقاطع ہوا ہے۔ نقطہ مغرب: اس نقطہ غربیہ کو کہتے ہیں جس پر معدل النہار اور افق حقیقی کا تقاطع ہوا ہے۔ نقطہ شمال: اس نقطہ شمالی کو کہتے ہیں جس نقطے پر دائرہ نصف النہار اور افق کا تقاطع ہوا ہے۔ نقطہ جنوب: اس نقطے کو کہتے ہیں جس نقطے پر دائرہ نصف النہار اور افق کا تقاطع ہوا ہے۔ خط اعتدال: خط مشرق و مغرب: اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جو نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب سے مماثل ہے۔ خط زوال: خط نصف النہار، خط جنوب و شمال: اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جو نقطہ شمال و جنوب سے مماثل ہے۔ ترتیب بھی وہی چل رہی ہے نا جس ترتیب سے آپ نے کتاب میں پڑھا ہے۔ طالع: افق حقیقی اس نقطے کو کہتے ہیں جس پر دائرۃ الافق اور منطقۃ البروج کا تقاطع ہوا ہے۔ آفتاب جب اس نقطے پر آتا ہے تو طلوع کرتا ہے۔ غارب: افق غربی کے اس نقطے کو کہتے ہیں جس پر دائرۃ الافق اور منطقۃ البروج کا تقاطع ہوا ہے۔ آفتاب جب اس نقطے پر آتا ہے سے تجاوز کرتا ہے تو غروب کرتا ہے۔ سیاحت المشرق: اس کا ہم انشاءاللہ تعالی سیاحت المشرق کس طرح سے نکالتے فتح رضویہ شریف میں پڑھیں گے۔ نقطہ مشرق سے افق کی اس نقطے کی دوری کو کہتے ہیں جس نقطے پر مرکز سے کوکب یا تالے ہو۔ سیاحت المغرب: نقطہ مغرب سے افق کے اس نقطے کی دوری کو کہتے ہیں جس نقطے پر مرکز سے کوکب یا غارب ہو۔ مقنطرہ: اس دائرہ صغیرہ کو کہتے ہیں جو افق حقیقی کا موازی ہو۔ مقنطرہ ارتفاع: اس مقنطرے کو کہتے ہیں جو افق کے اوپر ہو۔ مقنطرہ انحطاط: اس مقنطرے کو کہتے ہیں جو افق کے نیچے ہو۔ افق حقیقی اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں جس کا ایک قطب سمت الراس اور دوسرا قطب سمت القدم ہے۔ اچھا اب یہ بات آ گئی افق حسی اور افق شرعی اور افق مرئی۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ مجھے اس پر کلام کرنا ہے۔ وجی بھائی کا سوال تھا آج کلاس میں تو آج نہیں ہے۔ افق حسی اس دائرہ صغیرہ کو کہتے ہیں جو افق حقیقی کا موازی ہے اور نصف قطر ارض کی مقدار افق حقیقی سے اونچا ہے۔ یہ اسی طرح سے یہ اوپر کی طرف بنے گا تو یہ دائرہ صغیرہ ہو جائے گا، بقیہ نیچے کا حصہ جو ہے یہ بقیہ حصہ نیچے والا زیر افق کہلائے گا۔ آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر مکروہ وقت کے بعد سورج نظر آتا ہے نا وہ افق حسی ہے، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سب صحیح طرح چیزیں، حسی سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنا نظر آ رہا ہے، ہمیں تو افق کے حقیقی سے نیچے کا بھی نظر آتا ہے، وہ افق شرعی اور افق مرئی ہے، یہ ہے افق حسی۔ تو اس سے جو نیچے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ صحیح طرح سے حس میں آتی نہیں ہے، نظر میں آتی نہیں ہے، اس سے اوپر کی چیزیں حس میں آتی ہیں، تو اس وجہ سے افق حسی ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً اس افق حسی سے جب چیزیں اوپر ہو جاتی ہیں تو مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ افق شرعی، افق مرئی اس دائرے کو کہتے ہیں جو افق حقیقی کا موازی ہے اور زمین پر بسنے والوں کی نگاہ اس دائرے سے نیچے نہیں جاتی، تو وہ 90 درجے 50 دقیقے ہے۔ یہ افق مرئی تبدیل ہوتا جائے گا، بلندی کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا، تو ہر کسی کا الگ الگ افق مرئی بنے گا۔ افق دولابی، افق سوائے اس افق کو کہتے ہیں جس کا قطب معدل النہار پر ہے، جیسے خط سوا بسنے والے افق کا افق۔ افق راہوی اس افق کو کہتے ہیں جس کا قطب معدل کے قطب پر منطبق ہے، جیسے ارض تسعین کا افق۔ افق مائل اس افق کو کہتے ہیں جس کا قطب نہ معدل پر ہے نہ معدل کے قطب پر منطبق ہے، جیسے کہ پاکستان کا افق۔
قوس نہاریہ مدار یومی کی اس قوس کو کہتے ہیں جو افق حقیقی کے اوپر ہو. قوس لیلیہ مدار یومی کی اس قوس کو کہتے ہیں جو افق حقیقی کے نیچے ہو. تعدیل نہار مدار یومی کی ان دو قوسوں کو کہتے ہیں جن کو قوس نہاریہ میں بڑھانے یا گھٹانے پر نہار استوائی کے برابر ہو جاتا ہے. جس کی مقدار مدار یومی کی وہ اکثر قوس ہے جس کا ایک کنارہ افق سے اور دوسرا کنارہ ایسے دائرۃ المیل سے مماس ہو کہ وہ دائرۃ المیل نقطہ مشرق و مغرب سے گزرتا ہے. عرض اقلیم الرؤیہ قطب موت منطقۃ البروج سے افق کی دوری کو کہتے ہیں جس کے مقدار دائرہ وسط سماء الرؤیہ کی وہ اکثر قوس ہے جو منطقۃ البروج کی کسی قطب اور افق کے درمیان ہے. ارتفاع افق سے اس نقطے کی دوری کو کہتے ہیں جو افق کے اوپر ہو جس کی مقدار دائرۃ الارتفاع کی وہ اکثر قوس ہے جو افق اور نقطہ مرتفعہ کے درمیان ہے. انحطاط افق سے اس نقطے کی دوری کو کہتے ہیں جو افق کے نیچے ہو جس کی مقدار دائرۃ الارتفاع کی وہ اکثر قوس ہے جو افق اور نقطہ منحطہ کے درمیان ہے. مقاطر و متقاطر ان دو چیزوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کا مقاطر اور متقاطر کہا جاتا ہے. ایک مقاطر ہے تو دوسرا متقاطر، ایک متقاطر ہے تو دوسرا مقاطر ہوگا. جن میں سے ایک چیز کی کسی قطر کے کنارے پر اور دوسری چیز اس کی قطر کے دوسرے کنارے پر ہو. اس کے فارمولے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. سمت اس نقطے کو کہتے ہیں جس پر افق اور دائرۃ الارتفاع کا تقاطع ہوا ہے. خط سم اس نقطے کو کہتے ہیں جس کا کنارہ نقطۂ سم سے اور دوسرا کنارہ دوسرے نقطۂ سم سے مماس ہے. قوس سم افق حقیقی کی ایسی اکثر قوس کو کہتے ہیں جس کا ایک کنارہ نقطۂ سم سے اور دوسرا کنارہ نقطہ مشرق یا نقطۂ مغرب سے مماس ہے. مدار ظاہر مدار فوقانی اس مدار یومی کو کہتے ہیں جو افق کے اوپر ہو. مدار ظاہر اور قوس لیلیہ اس اعتبار سے برابر ہے. مدار خفی مدار تحتانی اس مدار یومی کو کہتے ہیں جو افق کے نیچے ہو. اعظم مدار ظاہر اس مدار یومی کو کہتے ہیں جو افق کی اوپر ہو اور اس کا ایک نقطہ افق سے مماس ہو. اعظم مدار خفی اس مدار یومی کو کہتے ہیں جو افق کے نیچے ہو اور اس کا ایک نقطہ افق سے مماس ہو. خط تقویمی ایک منٹ رکیے. فرق یہ ہو جائے گا مدار ظاہر اور مدار ظاہر اور قوس لیلیہ میں نہاریہ میں کہ قوس نہاریہ میں قوس کی بات ہے اور مدار ظاہر میں اس مدار کو کہیں گے تو اس کے اندر یہ فرق بن جائے گا. دونوں میں فرق ہے. خط تقویمی اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جس کا کنارہ مرکز عالم اور دوسرا کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے مماس ہے اور وہ خط مرکز کوکب پر ہو کر گزرا ہے. خط الخارج اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جس کا کنارہ مرکز سے خارج مرکز اور دوسرا کنارہ مرکز سے کوکب سے مماس ہے. خط وسطی اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جس کا کنارہ مرکز عالم سے اور دوسرا کنارہ فلک الافلاک کی فوقانی سطح سے مماس ہے اور خط الخارج پر وہ منطبق یا اس کے موازی ہے. حرکت تقویمیہ اور کوکب حقیقی کی حرکت مختلفہ کو کہتے ہیں جو منطقۃ البروج پر ہوتی ہے. حرکت وسطیہ کوکب فرضی کی حرکت متشابہہ کو کہتے ہیں جو منطقۃ البروج پر ہوتی ہے. تقویم شمس منطقۃ البروج کی اس قوس کو کہتے ہیں جو مبدأ حمل سے شروع ہو کر مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی خط تقویمی سے مماس ہے. مجھے یاد دلائے گا تو تقویم شمس کا فارمولا سینڈ کر دوں گا یا بلکہ توسیع و توقیت میں بھی آئے گا. بھلے مجھے میسج کر دیجیے گا. وسط شمس منطقۃ البروج کی اس قوس کو کہتے ہیں جو مبدأ حمل سے شروع ہو کر مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی خط وسطی سے مماس ہے. تعدیل ایام وسط سے کچھ گھٹا یا وسط پر کچھ بڑھا کر تقویم کو برابر کرنے کو کہتے ہیں. قوس تعدیل منطقۃ البروج کی اس نقطے کو کہتے ہیں اس قوس کو کہتے ہیں جس کے وسط سے گھٹانے یا وسط پر بڑھانے سے تقویم کے برابر ہو.
زاویہ تعدیل اس زاویے کو کہتے ہیں جس کا بطر قوس تعدیل ہو. استقامت خمسہ متحرہ کی حرکت اعلیٰ توالی کو کہتے ہیں. رجوع خمسہ متحرہ کی حرکت اعلیٰ خلاف توالی کو کہتے ہیں. وقوف اور اقامت کچھ عرصے تک ایک ہی جگہ خمسہ متحرہ کے رہنے کو کہتے ہیں. مرئی کرے کے اس حصے مرئی کرے کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں خطوط شعاع بصریاں پہنچتے ہوں خواہ بالفعل اس حصے کی رویت ہو یا نہ ہو. بالفعل منطق کا لفظ ہے تو آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے. بالفعل اور بالقوہ. غیر مرئی کرے کے حصے کو کہتے ہیں جس پر خطوط شعاع بصریہ نہ پہنچے ہوں. دائرۃ الرؤیہ اس دائرے کو کہتے ہیں جو کرے کے مرئی اور غیر مرئی حصے کے درمیان حد مشترک ہو. دائرۃ النور اس دائرے کو کہتے ہیں جو کرے کے روشن اور تاریک حصے کے درمیان حد مشترک ہو. استقبال مہتاب و آفتاب کے درمیان 180 درجے فصل کو کہتے ہیں. اجتماع مہتاب و آفتاب کے درمیان 12 درجے سے کم فصل کو کہتے ہیں. تربی مہتاب و آفتاب کے درمیان 90 درجے فصل کو کہتے ہیں. قرآن نشین کنجکشن انگلش میں بولے تو. اور تربی کو کوارٹر بولتے ہیں. اجتماع کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں اجتماع کنجکشن ایک ہی چیز ہے بلکہ نہیں اجتماع کو انہوں نے شامل کیا. چلو اجتماع استقبال کا تو میرے انگلش ذہن میں نہیں ہے جن کی تھی ان کی عرض کر دی. مہتاب و آفتاب کی تقویم کی برابری کو کہتے ہیں. بدر مہتاب کو کہتے ہیں جب اس کا پورا رخ روشن طرف کہتے ہیں جب اس کا پورا رخ تاریخ ہماری طرف ہو. ہلال مہتاب کو کہتے ہیں جب مہتاب چاند کو بولتے ہیں. مہتاب کو کہتے ہیں جب محاق کے بعد اس کا کچھ حصہ روشن دکھائی دیتا ہے. سورج کے آفتاب کی سالہ کو کہتے ہیں جو ہمارے اور آفتاب کے درمیان مہتاب کے حائل ہو جانے سے اس کو عارض ہوتی ہے. چاند گرہن چاند کی حالت کو کہتے ہیں جو اس پر زمین کا سایہ پہنچنے سے اس کو عارض ہوتی ہے. سمت قبلہ افق کے اس نقطے کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کرنے سے کعبہ مکرمہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے. خط سمت قبلہ اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جو قدم مصلی اور سمت قبلہ سے ماس ہے. قوس سمت قبلہ اس افق کی اس قصر قوس کو کہتے ہیں جو سمت قبلہ اور نقطہ شمال یا نقطہ جنوب یا نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق کے درمیان ہو. طلوع معکوس کسی چیز کا آخری حصہ پہلے اور اول حصہ پیچھے طلوع ہونے کو کہتے ہیں. غروب معکوس کسی چیز کا آخر پہلے اور اول حصہ پیچھے غروب ہونے کو کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہماری کتاب مکمل ہوئی. اس کے آخری عبارتیں پڑھ لیتے ہیں. قد وقع الفراغ عن هذا الكتاب بفضل الله الملك العليم الوهاب الرحمن الذي خلق الإنسان وزينه بالحكمة وعلمه البيان. فراغت واقع ہوئی اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو کہ مالک ہے، علیم ہے، وہاب ہے، رحمان ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے حکمت کے ساتھ مزین کیا اور اس کو بیان سکھایا. فی العشرۃ الاخیرۃ من رمضان سنۃ 88 و300 وألف من ہجرت حبیب الرحمن علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام الاکملان الانمیان. وأنا الراجی رحمت رب الکونین المفتی سید محمد افضل حسین المنکری علیہ الرحمہ غفر له ولوالدیہ ربہ الباری. یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اور سن کون سا بنے گا؟ 1388 کے اندر یہ کتاب کو آپ نے مکمل فرمایا. سبحان اللہ. ہماری کتاب مکمل ہو گئی. آخر کے اندر یہ فہرست موجود ہے. اب کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ بات کرنا چاہیں تو کر لیں. اتنے دنوں سے کوئی وقت ملا نہیں ہے کوئی سوال جواب وغیرہ کا. آج ہے تو معافی بات. ٹیسٹ کے والے سے بھی عرض کرنا وہ بھی کر دیتا ہوں. ٹیسٹ کے اندر یہ جو اتنی مشکل ابحاث اس کے اندر آئی ہیں وہ نہیں آئیں گی. آسان مطلب جو ایک یعنی ان میں سے بھی جو ایک ہمارا جو اکثر کانسیپٹ ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا. خلاصے میں نے عرض کیے تھے کہ بھائی اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کے اندر یہ بات ہے، تو وہ آپ وہ یاد کر لیجیے گا. تو اس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ
مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، یہ درست یا غلط کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی جیسی چیز بھی آ جائے، کچھ ظاہر سی بات ہے لیول 4 ہے تو ہو سکتا ہے کہ لفظاً کوئی چیز آپ نے نہ پڑھی ہو وہ ٹیسٹ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ آپ کے غور و فکر کے صلاحیت پر ہوگا، کیونکہ اب آپ لیول 4 پڑھ رہے ہیں نا، کوئی لیول 1 لیول 2 نہیں ہے، لیکن وہ اتنی آسان ہوگی کہ اگر آپ تھوڑا بہت بھی غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب کو دے سکنے کی آپ میں صلاحیت موجود ہوگی۔ ایسا کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جو اس میں آپ کے سرے سے صلاحیت ہی موجود نہ ہو۔ اور ٹیسٹ اس قدر چھوٹا ہے کہ آپ اگر 15 منٹ سے زیادہ اگر کسی کو لگے تو بھلے وہ مجھے بتا دے، 15 منٹ سے زیادہ کسی کو نہیں لگنے ٹیسٹ کے اندر، 15 منٹ بہت ہے۔ اگر یاد کیا ہوا ہو تو، یاد نہ ہو تو سوچنے کا وقت تو پھر ایسی بات الگ ہی لگنا۔